منی لانڈرنگ کیس FIA نے سلیمان شہباز کو کلین چٹ دے دی۔ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ مل گئی۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل میں FIA منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں سلیمان شہباز عبوری ضمانت مکمل ہونے پر پیش ہوئے۔ FIA نے دوران سماعت سلیمان شہباز کی حد تک چالان عدالت میں پیش کر دیا، جس میں انہیں بے گناہ قرار دیا گیا۔ FIA کی جانب سے عدالت میں دیے گئے بیان میں کہا گیا کہ سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے ثبوت نہیں ملے اور کسی قسم کے کک بیکس کے ثبوت بھی نہیں ملے۔ FIA نے کہا کہ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی کے کیس میں ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے۔ سلیمان شہباز اور طاہر نقوی نے اسپیشل کورٹ سینٹرل سے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی، جس پر عدالت نے کیس کی سماعت 4 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے سلیمان شہباز کو طلب کر لیا۔ آئندہ سماعت پر بریت کی درخواست پر بحث کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ناموں کا پروفائل جانچنا شروع کر دیا۔ لاہور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ناموں کا پروفائل جانچنا شروع کر دیا۔ تاہم خصوصی اجلاس میں فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کے حتمی نام کا اعلان کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق یہ اعلان کل کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے 4 نام الیکشن کمیشن کو موصول ہو گئے، جس پر حکام نے کام کا آغاز کر دیا۔ موصول شدہ 4 ناموں کے پروفائل تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ تفصیلی پروفائل میں 4 کی قابلیت اور اپنے شعبے میں کارکردگی شامل ہوگی۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن پروفائل خصوصی اجلاس میں پیش کریں گے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کل وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام کا اعلان کرے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقرری میں پارلیمانی کمیٹی کا ناکام فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس طلب۔ قبل ازیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے تقرر پر پارلیمانی کمیٹی کی ناکامی کے بعد یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہنچ جا چکا تھا۔ ذرائع کے مطابق آرٹیکل 224(a) کے تحت نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کا فیصلہ اب الیکشن کمیشن کرے گا۔ حکومت اور اپوزیشن کے 2 نام الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے اہم اجلاس کل شام 6:30 بجے الیکشن کمیشن مرکزی سیکریٹریٹ میں طلب کر لیا۔ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر اعظم ملخوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر اعظم وہ مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کریں گے۔ بلاول نے امریکی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ میری پارٹی الیکشن جیتی تو بطور وزیر اعظم مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کروں گا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کا واحد راستہ جمہوریت ہے۔ ہم وزیر اعظم شہباز شریف سے صدر بائیڈن کی مزید روابط کی توقع رکھتے ہیں۔ بلاول نے کہا کہ افغانستان ایک حقیقت ہے، ہمیں عبوری افغان حکومت سے پہلے سے زیادہ روابط بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دہشت گروپوں سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے مفادات یکساں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے چیلنج پر فوجی اور سیاسی قیادت واضح موقف رکھتی ہے۔ افسوس کہ عمران خان کی حکومت تحریک طالبان پاکستان TTP کی طرف سے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ عمران خان نے نہ صرف TTP والوں کو رہا کیا بلکہ ان سے مذاکرات بھی کیے۔ بلاول نے کہا کہ اس بارے میں ہم واضح ہیں کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ یقین ہے اگر عبوری افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں تو اپنی سیکیورٹی ممکن بنا پائیں گے۔ میئر کراچی کا معاملہ سنوائی نہ ہوئی تو پیمانہ لبریز ہو جائے گا، لوگ بپھر جائیں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا تھا کہ میئر کراچی کے معاملے پر سنوائی نہ ہوئی تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور لوگ بپھر جائیں گے۔ کراچی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جب تک کہا کہ میئر جیالہ ہوگا تب میں نے کہا جب پورا سندھ ڈوب گیا تھا اس وقت جیالہ کہاں تھا؟ کیا جیالہ کلفٹن میں پش اپ کر رہا تھا؟ میں نے میئر بننا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کراچی مزید کھنڈر بن جائے؟ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے کیا دیا؟ سندھ کو تمام عملہ پیپلز پارٹی کا تھا لیکن لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی حقیقت تسلیم کر لے، کراچی کے میئر حافظ نعیم الرحمان ہی ہوں گے۔ قومی خزانہ اور فنڈز عوام کا حق ہے، پیپلز پارٹی کو عوام کا حق دینا ہوگا۔ ایک سیٹ تو کیا اپنا ایک ووٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں نہ پاکستان اور نہ کراچی ترقی کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں دیں گے، فنڈ آپ کے والد کا ہے تو 1 روپیہ مت دو۔ مسئلہ پیسے کی کمی نہیں، سبب کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی ملک کی شہری آٹا لائن میں لگا کر لیتے ہوں تو شرم کی بات ہے۔ دنیا نے پاکستان پر خدشات کا اظہار کیا، کیا پیسے شفاف طریقے سے استعمال ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلایا ہے، سنوائی نہیں ہوئی تو پیمانہ لبریز ہو جائے گا، لوگ بپھر جائیں گے۔ 23 جنوری کو فائنل فیصلہ دیں گے، پھر ذمہ داری پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پنجاب میں دھند، بلوچستان میں آج سے شدید ترین سردی کی لہر کا امکان۔ شمالی بلوچستان میں کوسک ٹاپ، پرانا چمن، شیلا باغ اور توبہ اچکزئی میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ آج سے شدید ترین سردی کی لہر کا امکان۔ کوسک ٹاپ کے مقام پر برف باری کے باعث کئی گاڑیاں پھنسنے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی گاڑیوں کو سینکڑوں گاڑیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ شدید ترین سردی کے باعث کوئٹہ چمن شاہراہ پر پھر سے منجمد ہو گئے، جبکہ کوئٹہ زیارت شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہو گئی۔ دوسری جانب پنجاب میں ایک بار پھر دھند نے زور پکڑ لیا۔ شدید
دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے سے کئی مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ملتان موٹر وے فیض پور سے جڑانوالا تک اور موٹر وے M11 محمود بوٹی سے شہدرہ کالا خطائی انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار تک، جبکہ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کو بھی محمود بوٹی سے کالا خطائی انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔